اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے۔ کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مت والوں پر، ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے۔ تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے۔ اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پھوہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے۔ یہ سن لے چور اندھیروں کے، اب آ گیا دور سویروں کے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے، وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت
پیر طریقت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ میاں مرغوب احمد نقشبندی شرپوری صاحب زیدہ شرفہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شرک پور شریف کی سرزمین پر حضرت شیر ربانی قدس سر العزیز کی وادی تصوف میں ربیع الاول شریف کے منور لمحات میں، بالخصوص شب ولادت میں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم، غلامان شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہم کے زیر اہتمام آج کا عظیم الشان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار انعقاد پذیر ہے۔ ملک محمد خالد صاحب اور دیگر احباب نے بڑی محبتوں سے اس کانفرنس اور سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن خوشی منانا، اس کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ چونکہ سارے جہانوں کی رحمت ہیں، آپ کی آمد پر خوشی تو کائنات کی ہر چیز کو ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود انسانوں میں سے کچھ آج بھی اس خوشی سے محروم ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے مختلف ہیلے بہانے ہیں۔ اس سلسلہ میں آج کا یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیبر بھیجا تھا تو فرمایا کہ تلوار چلانے سے پہلے آپ انہیں تبلیغ کریں، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اگر تمہاری تبلیغ سے ایک شخص بھی راہ راست پہ آ گیا تو تمہارے لیے پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب ہوگا۔ تو آج اگر ہمارے اس اہتمام اور سیمینار سے کسی کی الجھن دور ہو جائے اور وہ راہ راست پہ آ جائے تو یقیناً ہمارے اس اہتمام کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ویسے تو پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی، کائنات میں ہر حقیقت قدرت کے مناظر سے ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ آج تک تاریخ میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ موسم بہار آیا ہو اور درختوں نے جشن بہار نہ منایا ہو، کہ ایسے ہی بہار گزر جائے اور درختوں نے کسی سال پتے نہ نکالے ہوں، پھول نہ نکالے ہوں، سوئے رہے ہوں اور بہار گزر جائے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہار والوں کو اپنی بہار کا خود ہی پتہ ہوتا ہے۔ ایک بہار درختوں کی ہے تو ایک بہار ان خوش بختوں کی ہے۔ درخت اپنی بہار مناتے ہیں
اور یہ خوش بخت اپنی بہار مناتے ہیں۔ درختوں کی بہار تو موسم کی محتاج ہے اور ہماری بہار کے سارے موسم محتاج ہیں۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ موسم بہار میں آپ کو کوئی درخت بھی بائیکاٹ کرتا ہوا بہار سے نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس تھوڑے پتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق جشن بہار میں شریک ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا درخت تجھے بہار میں ملے کہ جو بائیکاٹ کر کے بہار سے بیٹھا ہے، نہ اس پہ پتے ہیں، نہ کلی ہے، نہ پھول ہے، اور وہ اپنے رویے سے یہ ظاہر کر رہا ہو کہ بہار ہے ہی نہیں، ہوتی تو مجھ پہ بھی ہوتی، تو ایسی صورتحال میں یہ دیکھنا پڑے گا کیا بہار کا کوئی حوالہ کمزور ہے یا اس درخت کا کوئی اپنا مسئلہ ہے۔ قریب جا کے قرید کی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا بیچارہ بہار کیا مناتا، اس کی تو جڑیں ہی مری ہوئی ہیں، یہ کھوکھلا ہے، اس کو سینہ زمین سے فیض ہی نہیں مل رہا۔ بہار تو بڑی آب و تاب پر ہے، لیکن اس کو بہار کے ادراک کے لیے صلاحیت ہی موجود نہیں ہے کہ یہ اس بہار سے بہار آشنا ہو سکے۔ تو جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے، اور جس خوش بخت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فطرت میں یہ چیز موجود ہے۔ دلائل کے لحاظ سے کسی دن کی تعظیم اس دن کی کسی بڑی نسبت کی بنیاد پر شریعت میں اس کا ہمیں حکم ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن اس کی تعظیم بہت بڑی انسان کے لیے سعادت ہے اور دونوں جہاں کے لیے راحت کا سامان ہے۔ یہ سارا اہتمام، لنگر پکانا، آرائش و زبائش کرنا، چراغاں کرنا، جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، جلسے کرنا، یہ سب اس بات کے لیے ہے کہ اس دن کے اندر آنے والی جو ذات ہے وہ نبیوں کے سردار ہیں، ان کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، وہ صاحب مقام محمود ہیں، وہ یوں آئے کہ ان کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہی نہ بچی، وہ تاجدار ختم نبوت، وہ سید المرسلین، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس دن میں اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، یقیناً وہ دن کائنات کا عظیم دن ہے۔ اس کی تعظیم کے لیے اہتمام سارے کا سارا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو خود تعظیم ہے۔ کیا تعظیم اللہ کے سوا کسی کی یا کسی کی وجہ سے اس کی جگہ کی یا اس کے آنے کے وقت کی جائز ہے؟ تو بخاری شریف کے اندر حدیث شریف اس سلسلہ میں موجود ہے، اور خود قرآن مجید برہان رشید شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیتا ہے اور اسے تقوی کی اعلیٰ علامت قرار دیا گیا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نشانی نہیں۔ آپ کی تعظیم، آپ کی ہر نسبت کی تعظیم، یہ
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مبارک سیرت سے ثابت ہے، بخاری شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں بیٹھے تھے اور صحابہ ارد گرد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، سرکار تشریف فرما تھے، قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود مذاکرات کے لیے جب آیا، اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کچھ کیفیات دیکھیں، کچھ حرکات و سکنات دیکھیں۔ عروہ بن مسعود کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی کلمہ پڑھوں۔ وہ کیا چیزیں تھیں جن سے شوق پیدا ہوا؟ بخاری میں ہے کہ وہ سب تعظیم نبی کے منظر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ عروہ بن مسعود نے یہ کہا وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے قریش میں قیصر کے پاس گیا، میں کسریٰ کے پاس گیا، میں نجاشی کے پاس گیا، مگر رب کی قسم ہے آج تک میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں وہ منظر نہیں دیکھا جو میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا۔ کیسا منظر؟ کہا کسی بادشاہ کی اس کے وزیر اس کے سپاہی یوں تعظیم نہیں کرتے جیسے صحابہ اپنے نبی پاک کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ ایک مشرک نے صحابہ کے عمل کا خلاصہ پچھلوں کو جا کر بتایا کہ دنیا میں کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں جیسی تعظیم صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ایک فرقے نے اللہ کے سوا کسی کی تعظیم کو شرک قرار دیا، اور بخاری شریف میں یہ ہے کہ مشرک نے آ کر تعظیم نبی دیکھی تو شرک ٹوٹ گیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا وہ انداز ہے جس کی وجہ سے اسلام پھیلا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کی جائے معاذ اللہ تو پھر اسلام سمٹتا ہے، پھیلتا نہیں۔ اب تعظیم کے لحاظ سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ بیان کیا اس میں 5 باتیں تھیں۔ پہلی یہ تھی کہ ان تنخم النبی نخامتا الا واقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن جب ہونٹوں سے جدا کرتے تھے ان کے صحابہ اس کا بھی ادب کرتے تھے۔ کیا طریقہ تھا کہ سرکار کا تھوک مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھ کر کے اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، اور پھر جس کو ملتا تھا دالا کا بیا وجہو وہ اپنے چہرے پہ لگا لیتا تھا۔ اس چیز کو ایک کافر نے بھی سمجھا کہ یہ اپنے نبی کی تعظیم کر رہے ہیں۔ دوسری بات کادو یقتتلون علی وضوئہ، یہ حدیبیہ میں جو بیٹھے ہوئے تھے یہ اسلام کے اولین لوگ ہیں، یہ کوئی ان پڑھ نہیں تھے، کوئی توہم پرست نہیں تھے، یہ صدیق و عمر بیٹھے تھے، طلحہ و زبیر بیٹھے تھے، سعد و سعید بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کے در پر زمانہ قیام کرتا ہے اور جن کے مقام کو زمانہ سلام کرتا ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے ہیں، کادو یقتتلون علی وضوئہ، وضو کا مستعمل پانی بھی سرکار کا نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کا بھی ادب کرتے ہیں، اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ منظر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کو بتایا اور خود اسے دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پر لگا کر
سرکار سے جس محبت کا اظہار کیا گیا شریعت میں اسے تعظیم سے تعبیر کیا گیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی دنیا میں رونق افروز ہوئے، جس دن سرکار تشریف لائے، اس کے لیے چراغاں کر کے جشن منا کے یہ اہتمام کر کے امت یہ بتاتی ہے کہ جس طرح وہاں لعاب دہن میسر تھا لیکن ہمیں تو لعاب دہن آج میسر نہیں، ورنہ وہ تعظیم ہمیں بھی نصیب ہو جاتی، لیکن سرکار کی آمد کے وقت کا ادب کر کے احترام کر کے اس کے لیے اتنے انتظامات سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ جیسے صحابہ بتا رہے تھے کہ یہ لعاب دہن عام چیز نہیں، اس کی نسبت سرکار کی ذات سے ہے، تو جن کے لعاب کی مثال نہ ہو رسالت مآب کی مثال کیسے ہوگی؟ تو ہم بھی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جن کے آنے کے وقت کی اتنی شان ہے، آنے والے کی کتنی اونچی شان ہوگی۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر امت میں اس اہتمام کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں بہقی کی شعب ایمان میں یہ حدیث شریف ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلسہ دیکھا مدینہ منورہ میں تو پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں تازہ تازہ دیتے ہیں، شہر کے جلسے سے بے خبر نہیں تھے۔ مقصد یہ تھا کہ آج میرے کہنے پر یہ جواب دیں گے، میں تصدیق کر دوں گا، تو وہ کل شرق پور شریف کے چوک شیر ربانی میں بیٹھنے والوں کا جواب بھی بن جائے گا، انہیں اپنا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ نے کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جلسے کا موضوع بس اتنا ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ یہ جلسہ مسائل نماز کا نہیں، فضائل زکوٰۃ کا نہیں، ہم بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان کیا اور ہمیں اس دین کی ہدایت عطا فرمائی۔ من علینا بکا، آپ کی وجہ سے جو ہم پہ کرم ہوا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں پہلے دنیا میں رونق افروز ہوئے، مگر کرم صرف اس وقت کے لوگوں پر نہیں ہوا، کرم ہم پہ بھی ہوا۔ اس وقت جو صحابہ بنے ان کی تو شان ہی ورا الورا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں بھی جو نور ایمان ہے یہ یقیناً طیبہ کے چاند کی چاندنی کا نام ہے۔ اور حدیث شریف کے مطابق ایک مومن کے دل کا ایمان اگر ساری زمین سونے سے بھر جائے تو وہ سب کچھ دے کے بھی ایک بندے کے ایمان کی قیمت بھی پوری نہیں کی جا سکتی۔ اتنا بڑا فضل و کرم ہے ایمان کی شکل میں۔ تو جب اتنا بڑا فضل سرکار کی وجہ سے ہوا، آپ آئے تو کائنات میں توحید و رسالت کی روشنی شروع ہوئی اور پھر آگے ہم تک پہنچی، تو ہم بھی اسی محفل کے تسلسل میں بیٹھے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے تھے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے یہ انعام بیان کیا تھا۔ فرمایا جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ میرے صحابہ تمہارا جلسہ رب کو اتنا پسند آیا ہے، اس نے ابھی جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے اور جبریل مجھے بتا کے گئے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں، عرش بری کا رب تمہیں یاد کر رہا ہے۔
بندہ فرش پہ ہو اس کا چرچا عرش پہ ہو تو کتنی فضیلت ہے. لوگ پوچھتے ہیں ملتا کیا ہے؟ کس قدر رب کا کرم. یباہی کا مطلب یہ ہے کہ رب جلسہ میلاد فرشتوں کو دکھاتا ہے اور پھر فخر کرتا ہے یوں ہوتے ہیں عزت والے بندے، یوں ہوتے ہیں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایمان اور قرآن وصول کر کے میرے نبی کو بھول جائیں، نہیں، آج بھی انہیں یاد کر رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں. اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تشکر زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ آج موجودہ صورتحال میں وہی محفل موجود ہے. اس سلسلہ کے اندر زمانے کے بدلنے سے جو احکام بدلتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں کہ ان میں تبدیلی نہیں ہوتی. نمازیں 5 فرض تھیں تو 5 ہی ہیں، نہ 6 ہوگی نہ 4 ہوگی. لیکن کچھ احکام ایسے ہیں کہ ان کی حیت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی شریعت میں جائز سمجھی گئی، اور وہ کام دین سمجھ کے کیا گیا اور اس پر عمل پوری امت کے ائمہ ہمیشہ کرتے رہے. اس سلسلہ میں بخاری شریف میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا جو باب ہے، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب مسجد نبوی شریف انہی بنیادوں پہ تعمیر کی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھی، تو آپ نے مستری کو یہ حکم دیا، یہ خلیفہ راشد کا فتویٰ ہے، اِیَّاکَ أَن تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ، کہ تم مسجد بناتے وقت یہ خیال رکھو کہ مسجد کو نہ سرخ رنگ لگائیں گے نہ پیلا رنگ لگائیں گے، مسجد بالکل سادی رکھیں گے، کوئی نقش و نگار والی چیز مسجد کے اندر نہیں ہوگی، مسجد بالکل سادی ہوگی. یہ حکم تھا خلیفہ راشد کا. اور مسجد اسلامی تمدن کا ایک نشان ہے. محفل تو چند گھنٹے کے لیے ہوتی ہے، مسجد ہر وقت اسلامی تمدن کا حوالہ بن کے سامنے ہوتی ہے. مسجد کے اندر کچھ وقت گزرا امت کا تو یہ فتویٰ بدل گیا. فتویٰ یہ آ گیا کہ مسجد خوبصورت ہونی چاہیے، مسجد میں نقش و نگار ہونا چاہیے، مسجد فن تعمیر کے لحاظ سے بھی عالی شان ہونی چاہیے. محفل کے خلاف تو خلیفہ راشد کا فتویٰ تھا ہی نہیں کہ محفل کے اندر لائٹنگ نہیں ہونی چاہیے، چراغاں نہیں ہونا چاہیے، جھنڈیاں نہیں ہونی چاہیے. ایسا کوئی فتویٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا خلفائے راشدین کا یا بعد میں ایسا ہے ہی نہیں. مسجد کے بارے میں بخاری شریف میں یہ فتویٰ ہے آج بھی کہ مسجد میں رنگ نہیں لگا سکتے، چونا گچ نہیں ہو سکتی، خوبصورت نہیں بنا سکتے، بالکل سادی رکھنی ہے. لیکن زمانہ گزرا تو آج ہماری مسجدیں تو ہماری رہیں. منکرین میلاد جو محفل پر پابندی لگاتے ہیں کہ ویسی ہونی چاہیے جیسی دور صحابہ میں تھی، تو پھر ان کے لحاظ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جب خلیفہ راشد حکم دے کے گئے تھے اور مسجد بھی عام نہیں تھی، مسجد نبوی تھی، تو کہ آج کے یہ مفتی زیادہ پڑ گئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو دین کا زیادہ پتہ ہے. اور ان کے ہاں بدعت کی تعریف یہ ہے کہ دین سمجھ کے جو نیا کام کیا جائے وہ بدعت ہے. تو دین سمجھ کے مسجدیں بہتر اور عالی شان جو انہوں نے بنائی، اس میں شیشے کا کام، ایلومینیم، ٹائل، نقش و نگار، رنگ و روغن، یہ سب خلاف ورزی ہے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ کیسے جائز ہوگی؟
ہمارے اکابر نے اس کا سبب لکھا، ہم تو اس دلیل پر چل رہے ہیں۔ مثلا ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر اس حقیقت کو امام قسطلانی نے بیان کیا، کہتے ہیں بالکل فتویٰ برحق ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج سے صدیوں پہلے جب فتویٰ بدلا مسجد کے لحاظ سے، تو انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ وَلَوْ بَنَيْنَا مَسَاجِدَنَا بِاللَّبِنِ وَجَعَلْنَاهَا مُتَطَامِنَ بَيْنَ الدُّوَرِ الشَّاهِقَةِ، اگر ہم کہیں کہ اسی فتوے پہ رہنا ہے، مسجد کچی بنانی ہے، یا تو ہم اپنے گھروں میں بھی پابندی کرتے کہ ویسے رکھنے جیسے صحابہ کے گھر تھے، وہ تو پابندی ہم نے کی نہیں، اپنی بنائی کوٹھیاں، اپنے بنائے بنگلے۔ تو امام قسطلانی کہنے لگے پوری کالونی بنگلوں کی ہو اور درمیان میں اللہ کا گھر کٹیا جیسا ہو اور ارد گرد جو ہے وہ ٹاور بنے ہوئے ہوں، تو کہا پھر اسلام کی دھاک نہیں بیٹھے گی، غیر مسلم بھی تانا دیں گے کہ اچھے مسلمان ہیں، اپنے گھر کیسے بنائے ہیں، اللہ کا گھر کیسا بنایا ہے۔ تو کہنے لگے بات ہے اسلام کی عظمت کے اظہار کی، اور بات ہے اسلام کی دھاک بٹھانے کی، اور وہ اب دھاک تب بیٹھتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کا اچھا تصور تب آئے گا جب مسجد عالی شان بنی ہوگی، اس میں نقش و نگار ہوگا، فن تعمیر کے لحاظ سے بھی وہ بہترین شاہکار ہوگی۔ تو کہنے لگے یہ کام اگرچہ نیا ہے لیکن نیت اچھی ہے اور مقصد دین کی عظمت ہے، لہذا اس کو جائز سمجھا جائے گا۔ یہ جب جواز نکلا تو دوسروں نے بھی مسجدیں اسی فتوے کے تحت بنا لی۔ تو میں کہتا ہوں جس زمانے میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن رہے ہوں، گستاخانہ فلمیں بن رہی ہوں، اور سارے دشمنان اسلام سرکار کی تعظیم سے ٹکرا رہے ہوں، اس زمانے کے اندر اسلام کی دھاک تب بیٹھتی ہے، سرکار کی عظمت کے اظہار کا اہتمام مکمل تب ہوتا ہے کہ سرکار کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرتے ہوئے سرکار کی ولادت کے دن دنیا میں وہ اہتمام ہو کہ کائنات کو پتہ چلے کوئی عام بندہ دنیا پہ نہیں آیا، نبیوں کے سلطان دنیا پہ تشریف لائے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ شرک شریف۔ اگرچہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ان ساری چیزوں سے بھی اسلام کا اظہار ہوتا ہے، مگر حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ نمازی بھی تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، حاجی بھی تھے، چہرے پہ داڑیاں بھی تھی، سر پہ امامے بھی تھے، لیکن جب دشمن نبی آیا تھا تو اس کے دل کو جلانے کے لیے لعاب دہن انہوں نے ماتھے پہ لگایا تھا۔ اٹھ کے 2 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے تھے کہ قریش مکہ کا سفیر آیا ہے، لیکن دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے ایک علیحدہ شعبہ اختیار کیا گیا کہ 2 رکعت نفل پڑھنے سے اس مشرک کا اتنا دل نہیں جلے گا جتنا سرکار کا لعاب دہن ماتھے پہ لگانے سے جلے گا۔ یہ شعبہ جو صحابہ نے شروع کیا، آج یا تو دشمن نبی نہ ہوتا تو ہم کہتے یہ پیپر ہی ہمارا ختم ہو گیا ہے، دشمن نبی تو گلی گلی ہے، اعلانیہ توہینیں ہو رہی ہیں ویسٹ میں،
اور لعاب دہن ہمارے پاس موجود نہیں. باقی تو سارا دین جیسے وہاں تھا ویسے یہاں ہے. اس چوک میں بیٹھے ہوئے مسلمان یہ بھی ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں پورے ہیں. صحابہ تقدیر مانتے تھے، تقدیر پر ان کا بھی عقیدہ ہے. وہ آخرت کا دن مانتے تھے، آخرت پر ان کا بھی یقین ہے. وہ ملائکہ کو مانتے تھے، ملائکہ پر ان کا بھی یقین ہے. نماز وہاں تھی تو نماز یہاں بھی ہے، روزہ وہاں تھا تو روزہ یہاں بھی ہے. حج وہ بھی کرتے تھے، حج یہ بھی کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ان کا عمل ایک آفتاب جیسا، ہمارا ایک چراغ جیسا، لیکن سب کچھ ہر خانے میں وہی کام موجود ہے. ہاں ان کے پاس دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے لعاب دہن تھا، ہمارے پاس نہیں. تو پھر ہمیں ہر لحاظ سے صحابہ کے برابر کوئی نہ تولے، ہم برابر ہے ہی نہیں. ہمارے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے. جن کے پاس لعاب دہن تھا دشمن نبی کو جلانے کے لیے، وہ چراغا کر کے نہ بھی جلاتے تو ان کا گزارا ہو سکتا تھا. ہمارے پاس جب وہ لعاب دہن نہیں تو دشمن نبی کا دل جلانا یہ تو ہمارے دین میں بھی ایک شعبہ ہے. تو میں کہتا ہوں سرکار کے آنے کے دن کی مناسبت سے گلیوں کو سجاؤ گے دشمن نبی کا دل جلے گا، لائٹنگ کرو گے دشمن نبی کا دل جلے گا، جلوس نکالو گے دشمن نبی کا دل جلے گا. لہذا یہ سارا اہتمام صحابہ کے لعاب دہن ماتھے پہ لگانے کی اقتدا میں ہے. وہ لعاب دہن ماتھے پہ لگا کر دشمن نبی کا دل جلا رہے تھے. ہم اس انداز میں میلاد منا کر دشمن نبی کا دل جلا رہے ہیں. اگر کوئی کہتا کہ اس سے دل جلتا نہیں تو پھر ان سے پوچھو کہ جن کا جلتا ہے کہ کتنا جلتا ہے، کس انداز میں جلتا ہے. اور یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ میرے پاس موجود ہے حضرت امام ذہبی کی موجم شیوخ. اس کے ایک مسئلے سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص روضہ رسول یعنی عین قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے، اب تو 4 دیواریں ہیں، جب صرف ایک دیوار تھی دروازہ کھلتا تھا، اگر کوئی وہاں پہنچ جائے تو پوچھا گیا اے امام احمد بن حنبل سرکار کی قبر شریف کو ہاتھ لگانا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا باس بھی، کوئی حرج نہیں. یہ لکھ کر امام ذہبی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کیا صحابہ نے بھی یوں کیا تھا کہ سرکار کی قبر کو ہاتھ لگاتے ہوں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ صحابہ نے بھی کیا تھا. جیسے مسند امام احمد میں ہے، مستدرک میں ہے کہ مروان جب مدینہ منورہ کا گورنر تھا اس نے دیکھا دروازہ کھلا تھا حجرہ رسول علیہ السلام کا کہ اندر کوئی شخص حاضری دے رہا ہے، لیکن حاضری کا انداز یہ ہے وادیاً وجہہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بندے نے اپنا سر ہی سرکار کی قبر شریف کے اوپر رکھا ہوا ہے. باہر سے جب مروان کو نظر آیا تو اس نے غصے میں کہا تدری ما تصنع، تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ یعنی بڑا گورنر ہونے کا بھی گھمنڈ تھا اور پھر یہ رائے تھی کہ یہ غلطی کر رہا ہے اندر بندہ جس انداز میں یہ حاضری دے رہا ہے کہ اپنا اس نے ایک حدیث میں ہے وجہن چہرہ، دوسری میں جبہہ ماتھا قبر شریف کے اوپر رکھ کر. جب اس نے کہا تدری ما تصنع، جانتے ہو کیا کر رہے ہو، تو آگے جو حاضری دے رہا تھا بندہ وہ بھی معمولی نہیں تھا. انہوں نے کہا نعم میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے شریعت کا میں کیا کر رہا ہوں. مروان کو تعجب ہوا کہ بندہ غلطی بھی کر رہا ہے اور آگے اکڑ بھی رہا ہے، دیکھوں تو صحیح ہے کون. یہ مستدرک للحاکم حدیث کی کتاب، مسند امام احمد حدیث کی کتاب، اس میں موجود ہے. مروان جب آگے ہوا تو حیران رہ گیا
وہ کوئی ملنگ نہیں تھا، وہ یوں سر قبر شریف کے اوپر رکھ کے حاضری دینے والے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہکا بکا رہ گیا کہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں۔ اب انہوں نے آگے سے کہا سن، جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں، میں پتھر کے پاس نہیں آیا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں پتھر کے پاس آیا ہوں؟ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ یہ اگرچہ دلائل موجود ہیں کہ صحابہ کا قبر رسول اللہ علیہ السلام کو ہاتھ لگانا، چومنا، لیکن امام ذہبی نے جو جواب دیا وہ ہمارے سینکڑوں سوالوں کا جواب ہے، اور اس امام کو یہ منکرین میلاد بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حدیث کی سندوں پر یہ جو کہہ دیں کہ یہ سند سیکا راویوں کی ہے، سارے مانتے ہیں کہ امام ذہبی نے کلیئر کر دیا لہذا سند کلیئر ہے۔ اتنے بڑے امام کہتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر یہ سوال کیا جائے فَهَلَّ فَعَلَ ذَلِكَ الصحابہ، تو کیا یوں صحابہ نے بھی کیا تھا؟ جیسے آج ہمیں کہیں وہ جو تم نے حدیث پڑھی وہ تو مطلقاً محفل کی تھی، کیا اس طرح جیسے تم کر رہے ہو گلی گلی میں جشن اور جھنڈیاں، کیا یوں صحابہ نے بھی کیا تھا؟ تو امام ذہبی نے صدیوں پہلے اس کا جواب لکھا۔ امام ذہبی تاریخ وفات ان کی 748 ہجری ہے۔ ابن تیمیہ بھی ان کے استادوں میں ایک استاد ہے، 1000 سے زائد ان کے استاد ہیں۔ یہاں سوال کر کے جواب دیا تو کمال کر دیا، فرمانے لگے فَقِيلَ لِأَنَّهُمْ آجَنُوا حَيَّا وَقَبَّلُوا يَدَهُ، کہنے لگے صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو ہاتھ نہ بھی لگاتے تو ان کا تو گزارا ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کہا وہ جب سرکار کے ہاتھ چوم رہے تھے، جنہیں ہاتھ چومنے کا موقع ملا ہو قبر پہ ہاتھ نہ بھی لگائیں تو کوئی بات نہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے کٹورے سرکار کے دیدار سے بھرے ہوں وہ قبر کو ہاتھ نہ بھی لگائیں تو گزارا ہو جائے گا، جنہوں نے سرکار کا لعاب دہن ماتھوں پہ لگایا ہو ان کو تو تسکین سینوں میں ٹھنڈ پڑ چکی تھی، جنہیں سرکار نے اپنے منہ مبارک خود اپنے ہاتھوں سے دیے ہیں وہ قبر کو ہاتھ نہ بھی لگاتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت امام ذہبی کہتے ہیں جس وقت ہماری صورتحال یہ ہے فَلَمَّا لَمْ يَسِحَ لَنَا مِثْلُ هَذَا النَّصِيبِ الْأَوْفَرِ، ہم نے نہ آنکھوں سے دیدار کیا، نہ ہاتھ چومے، نہ لعاب دہن ماتھے پہ لگایا تو ہم کیسے گزارا کریں؟ کہتے ہیں ترامینا علی قبرہ بالالتزام والتبجیل والاستلام والتقبیل، کہتے ہیں ہاتھ چومنے کا موقع نہ ملا تو ہم تو پھر قبر پاک سے ہی معانقہ کریں گے، ہم اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے تبجیل تعظیم کے ساتھ، اور کوئی ہمیں تانا نہ دے کہ کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا، جو کہے اسے کہو صحابہ کا مقام اور ہے، ہماری کمزوری اور ہے، انہوں نے ہاتھ چومے تھے لہٰذا وہ نہ بھی قبر چومتے تو کوئی بات نہیں تھی، ہمیں جب وہ مقام نہیں ملا تو ہم اپنی پیاس بجھانے کے لیے یہ جو کام کریں گے، کہا یہ شرک بدعت نہیں ہوگا، یہ بعد والوں کے دین کا حصہ قرار پائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک، کونا کھا کے لبیک لبیک لبیک
लब्बैक या रसूल अल्लाह। और इस सिलसिला में हक़ाइक़ को पेश नजर रखना चाहिए। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के जमाने में, आज अगर कोई कहता है कि उस जमाने में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मदीना मुनव्वरा के चौकों में बैनर दिखाओ तो तुम भी लगा लो, अगर उस जमाने में झंडियां दिखाओ तो तुम भी लगा लो, अगर उस जमाने में मिलाद के लंगर की देगे दिखाओ तो तुम भी पका लो। तो उनसे पूछो कि जिस जमाने में सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाएं और कफन के लिए कपड़ा ना हो, जो धोती बांधी थी वही ऊपर दी गई चोटी इतनी थी, सर पे डालते थे तो कदम नंगे हो जाते थे, कदमों पे डालते थे तो सर नंगा हो जाता था। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे चचा जान का सर ढांप दो, कदमों पे इज़खिर घास डाल दो। जिस जमाने में सैयदुल शुहदा के कफन का कपड़ा ना मिलता हो, उस जमाने में मिलाद के बैनर ढूंढना हमाकत नहीं तो और क्या है। अगर इतना कपड़ा होता तो कफन के लिए मिल जाता। तो फिर क्या आज भी यही सूरत हाल है? बुखारी में है कि सुफा वालों के पास 6-6 महीने सिर्फ एक धोती होती थी, कमीज भी नहीं थी, ऊपर लेने वाली चादर भी नहीं थी। तो क्या आज भी कोई ऐसा तुम्हें मिलेगा? तो फिर इसमें आज क्यों नहीं फतवा लगता कि सहाबा के 6-6 महीने एक धोती होती थी, आज 20-20 सूट क्यों पहने जा रहे हैं? तो क्या पहनने नाजायज हैं? नहीं, पहनने जायज हैं। अल्लाह का फजल हुआ तो सरकार का फरमान है फरजुरी असरा नेमती अलैह, जिसे रब कोई नेमत दे तो वो उसका असर जाहिर करे कि वक्त गुजर गया जब मैं कंगाल था, अब मैं माला माल हूं, रब ने बड़ा दिया हुआ है। तो कपड़े इस नियत से पहले तो सवाब होगा। तो मैं कहता हूं जब कपड़ों के लिहाज से आज के हालात बदले हुए बता रहे हैं कि वो सहाबा वाला जमाना नहीं, अब ज़ाहिरी तौर पर भी रब ने बड़ा दिया हुआ है। तो अगर कपड़े सिलाने में ये हदीस याद है तो फिर मिलाद मनाने में भी याद होनी चाहिए। जिस जमाने में कुरान लिखने के लिए कागज ना मिलता हो और कुरान चमड़े पे लिखा जाए, कुरान हड्डियों पे लिखा जाए, कुरान पत्तों पे लिखा जाए, कुरान पत्थरों पे लिखा जाए, उस जमाने में सबूत मांगना कि मिलाद की झंडियां कहां थी, ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है। और क्या आज भी वही सूरत हाल है? नहीं, बहुत डिफरेंट है उससे। तो सहाबा ने उस वक्त के अंदाज में मिलाद मनाया, हमने आज अल्लाह के महबूब की आमद का जश्न सजाया। सूरत हाल में मिशन एक होते हुए भी अंदाज बदल सकता है। अब देखो, जमाने में हर टहनी पर हमारे मसलक की दलील लिखी है। दरख्त की जड़ें और दरख्त की टहनियां आपस में इनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। सोज टहनी का होता है, नजर सोज जड़ का होता है, नजर टहनी पत्तों में आता है। मसलक इनका एक है, लेकिन कुछ जड़ का अपना तकाजा है, टहनी का अपना तकाजा है। ये नहीं कि आपस में ताल्लुक है तो फिर एक जैसे ही हो, बल्कि बिल्कुल मुतजाद सूरत हाल है। जड़ नीचे जाती है, टहनी ऊपर आती है। जड़ फिक्स होती है, टहनी वजद भी करती है। जड़ नंगी नहीं होती, टहनी नंगी होती है। जड़ पे पत्ते नहीं होते, टहनी पे पत्ते होते हैं। तो मसलक एक होने के बावजूद फर्क तो आ गया। आज हमारे मौजूदा अंदाज की बेस पर हम पे बिदत के फतवे लगाने वाले का ये कौन उस बेवकूफ दानिश्वर की तरह है कि जो किसी दरख्त की टहनी को पकड़ के ताने देना शुरू हो जाए। क्या टहनी,
تو نے تو اپنی جڑ والا کام چھوڑ دیا، مسلک ہی چھوڑ دیا، تو نے نئے نئے کام شروع کر دیے، تو بدعتی ہے۔ تو جڑ کے لحاظ سے جب ٹہنی کو یہ تانا ملا تو اس نے کہا میں ہی تو جڑ کی خادم ہوں، 24 گھنٹے میرا ہی کام ہے، اس کے فیض کو بانٹتی ہوں، وہ چھپی ہوئی ہے، پھل پکتا ہے تو روڑے مجھے ہی لگتے ہیں۔ اب دیکھیے، صحابہ ہے اصل، ہم ہیں فرع۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو عربی زبان میں، فرع کہتے ہیں ٹہنی کو۔ جڑ ٹہنی کا مسلک ایک ہے، مگر جڑ جڑ ہے، ٹہنی ٹہنی ہے۔ صحابہ صحابہ ہیں، غیر صحابہ اس شان کے کب ہو سکتے ہیں؟ آج یہ اہل سنت پر اعتراض کہ تم صحابہ والا طریقہ میلاد مناتے ہوئے چھوڑ گئے ہو، یہ اس دانشور کی طرح ہے جو ٹہنی کو تانے دے رہا ہے کہ تیرا تو جڑ والا کوئی کام ہی نہیں، تیرا تو کوئی رابطہ ہی نہیں، تیرا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا کیوں، میں کیسے بدعتی ہوں؟ تو کہنے لگا تیری جڑ نے تو کبھی پتے نہیں نکالے تھے، تم نے یہ نئے کام کیوں شروع کیے ہوئے ہیں؟ یہ تیری بدعت ہے۔ وہ تو دبی رہتی تھی، تو ننگی کیوں ہے؟ وہ تو فکس رہتی تھی، تو وجد کیوں کر رہی ہے؟ وہ نیچے جاتی تھی، تو اوپر کیوں آتی ہے؟ تو اس ٹہنی نے کہا اے بے وقوف دانشور، تجھے میرے پتوں پر اعتراض ہے؟ پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی، جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے جڑ کے انداز میں میلاد منایا ہے، سنی نے ٹہنی کے انداز میں جشن سجایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سلسلہ میں زندہ باد، اب اس سلسلہ میں جو روزانہ ان کو رٹوائے گئے ہیں اعتراض کہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں خلیفہ راشد کے زمانے میں اتنی بار آئی، فلاں کی اتنی بار آئی، دکھاؤ انہوں نے کیسی منائی۔ تم زیادہ محبت والے آ گئے ہو حضرت صدیق اکبر سے، وہاں یہ چیز کیوں نہیں تھی، یہاں کیوں ہے؟ اس طرح کی ساری باتوں کے جواب کے لیے میں آپ کے سامنے امام بخاری کا عمل پیش کر رہا ہوں، اور تمام شروح بخاری میں اس کا ذکر ہے، بالخصوص سیر اعلام نبلاء میں امام ذہبی نے جو امام بخاری کے حالات لکھے، ان کے اندر اس چیز کو انہوں نے لکھا کہ امام بخاری نے بخاری شریف لکھتے ہوئے 16 سال لگائے۔ دیکھو دین کے اس امام کا کام، 16 سال بخاری لکھنے میں لگائے۔ اور اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگا؟ ایک تو لاکھوں حدیثوں سے وہ اپنے میرٹ پر منتخب کرتے رہے، اور کہا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف وہی صحیح ہیں جو میں نے بخاری میں لکھی ہیں، صحیح اور بھی ہیں، لیکن کتاب کے لمبا ہو جانے کا، طویل ہو جانے کا خدشہ تھا تو میں نے باقی نہیں لکھی۔ یہ کوئی قانون نہیں کہ جو بخاری میں ہوگی وہی صحیح ہوگی، یہ امام نے خود وضاحت کر دی۔ اور اس کے ساتھ لکھنے میں اہتمام کیا تھا؟ امام بخاری کہتے ہیں جو سند سے ان کے شاگرد فربری نے ان سے روایت کیا، کہتے ہیں قال علی محمد بن اسماعیل، مجھے امام بخاری نے یہ کہا ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہ میں نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 کام کیے، ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے 2 رکعت نفل پڑھے ہر حدیث سے پہلے۔ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ اور یہ بات مخالفین میلاد بھی جب ختم بخاری کرتے ہیں تو بڑی دھوم دھام سے بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے کمال کیا کہ ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، ہر حدیث سے پہلے غسل کیا،
حدیث لکھی، اب سردی کا موسم ہو، ایک حدیث لکھ کے بندہ پھر غسل کرنے جائے، پھر 2 نفل پڑھے، حدیث لکھ کے پھر غسل کرنے جائے، تو اس کو لگ پتا جاتا ہے امام بخاری ہر حدیث سے پہلے وضو نہیں غسل بھی کر رہے ہیں اور 2 رکعت نفل بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کو سارا زمانہ اپریشیٹ کر رہا ہے، مخالفین میلاد بھی۔ تو میں ان والی ساری تقریر یہاں فٹ کرتا ہوں امام بخاری کے اس کام پر۔ کیا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرو اور 2 نفل بھی پڑھو؟ کوئی آیت ایسی ہو کہ اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ جب حدیث لکھنی ہو غسل کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو؟ ایسی کوئی آیت نہیں۔ آیت تو کیا، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ حدیث تو کیا، خلفائے راشدین کا ایسا کوئی قول نہیں۔ خلفائے راشدین کا قول تو کہا، صحابہ میں سے کسی صحابی کا قول بھی نہیں۔ تو جو ہمیں کہتے ہیں وہ ساری بات آئی، تو کیا پھر امام بخاری بدعت کر رہے تھے؟ نہ قرآن میں اس کام کا حکم، اور کام بھی کیا ہے، دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ پوری نماز ہی بنا لی ہے حدیث لکھنے والی نماز، 2 رکعت، ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت۔ تو اس سرکار نے حکم نہیں دیا تو یہ کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے نئی نمازیں بنانے والے؟ ہم تو عام چھوٹا سا کام کریں، ہمیں کہتے دین میں تم نے یہ بنا لیا۔ تو دین میں جلوس نکالنا تو تھوڑا کام ہے، پوری نماز بنا لینا بہت بڑا کام ہے، اور سرکار نے حکم ہی نہیں دیا۔ اور امام بخاری ظاہر ہے کہ 2 رکعت نفل ثواب کے لیے پڑھ رہے تھے، عذاب کے لیے تو معاذ اللہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ غسل بھی کرتے ہیں، 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں۔ اور بدعت اگر ہے یہ کام تو یہ سارے فرقوں میں طے شدہ ضابطہ ہے کہ بدعتی بندے کی حدیث قبول نہیں ہوتی۔ وہ حدیث بیان کرے تو وہ مردود ہو جاتی ہے۔ تو پھر سارا عالم اسلام بالخصوص منکرین میلاد کی اپنا بخاری ڈھونڈے جس نے ایسا کوئی کام نہ کیا ہو۔ یہ تو میلاد منانے والوں کا بخاری ہے کہ ہر حدیث سے پہلے اتنا اہتمام، 2 رکعت نفل اور غسل۔ ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری نے بدعت نہیں کی، اور اگر امام بخاری نے بدعت نہیں کی تو یہ لائٹنگ کرنے والوں نے بھی بدعت نہیں کی۔ جس بیس پہ امام بخاری کا عشق رسول معتبر ہے، اسی بیس پر شرکپور شریف کے عاشقان رسول علیہ السلام کا بھی عشق معتبر ہے۔ کہ امام بخاری دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے آیت تو نہیں آئی، حدیث نہیں آئی، لیکن جائز کیوں ہے کہ جب قرآن فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ان کا خوب ادب کرو، خوب احترام کرو، تو امام بخاری نے کہا میں یہ طریقہ بناتا ہوں کہ دنیا بادشاہوں کے قول لکھتی ہے، میں نبیوں کے سلطان کی باتیں لکھ رہا ہوں، پتہ چلے گا زمانے کو کہ وہ ذات کتنی عظیم ہے جن کی بات لکھنے سے پہلے غسل کیا جائے اور جن کی بات لکھنے سے پہلے نفل پڑھے جائیں۔ امام بخاری بدعت نہیں کر رہے تھے، اسی آیت کی روشنی میں اپنا عمل جاری کر رہے تھے۔ تو جیسے ان کے ذہن میں تھا کہ دنیا کو پتا چلے عام بندے کی بات نہیں، نبیوں کے سلطان کی بات ہے، ایک نیا کام تعظیم کے لیے شروع کر دیا اور زمانہ مان گیا۔ ایسے ہی میلاد منانے والے یہ سب کچھ کر کے بتا رہے ہیں عام دنیا پہ نہیں آیا، نبیوں کے سلطان دنیا پہ آئے ہیں۔ اور اس میں وہ بات بھی آپ فکس کرو، کہو کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عاشق ہیں یا امام بخاری بڑے عاشق ہیں؟ ظاہر ہے کہ حضرت صدیق اکبر بڑے ہیں، تو کیا انہوں نے بھی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا؟ کیا انہوں نے بھی 2 نفل پڑھے؟ جیسے ہمیں کہتے تم بڑے عاشق آ گئے ہو، تو بڑے
عاشق حضرت صدیق اکبر ہی ہیں، مگر جنہیں آنکھ کھولتے ہی سرکار نظر آ رہے ہوں انہیں ان ذرائع کو اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کی ہر صبح عید ہوتی تھی، جنہیں روزانہ محبوب کی دید ہوتی تھی۔ ادھر امام بخاری وہ زمانہ نہیں پا سکے، سرکار کی حدیث لکھتے ہوئے غسل کرتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں تو بار بار یہی خیال آتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی حدیث لکھنے لگا ہوں۔ اسی ذوق میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ 16 سال لگ گئے ہیں، بڑے عاشق صدیق اکبر ہیں، مگر صدیق اکبر میں جو انہیں میسر تھا وہ امام بخاری کو میسر نہیں۔ امام بخاری نے اپنا دل لبھانے کے لیے نفل شروع کر دیے ہر حدیث سے پہلے، اگرچہ ذکر نہیں آیا تھا قرآن و سنت میں، انہوں نے غسل شروع کر دیا۔ اگر قرآن و سنت میں تو وضو کرنے کا بھی حکم نہیں آیا تھا کہ ہر حدیث سے پہلے کرو۔ یہ سب کچھ ان کی محبت قرار پائی۔ صدیق اکبر سے بڑے عاشق نہیں تھے، مگر مقام چونکہ صدیق والا نہیں تھا، بعد میں آئے تھے، انہیں یہ ذرائع اختیار کرنے پڑے، تو ہم ان سے بھی بعد میں آئے ہیں، لہٰذا ان امور کو بدعت نہیں کہا جائے گا، امام بخاری کا رائج کردہ طریقہ بتایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس میں شفا شریف سے میں امام مالک کا انداز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مالک امام دار الہجرہ، ان کے بارے میں قاضی اجاز لکھتے ہیں کہ جس وقت ان کے دروازے پر کوئی بندہ آتا تھا حدیث پڑھنے کے لیے، چونکہ یہ باقاعدہ مدارس بلڈنگ یہ سلسلہ تو تھا نہیں، بس بندہ اس دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ کہ میں حدیث پڑھنے آیا ہوں، تو امام مالک نکل آئے باہر حدیث پڑھانے کے لیے۔ کسی نے کہا فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، تو امام مالک کی جو خادمہ ہے وہ کہتی ہیں جب کوئی کہتا نا فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، امام مالک ویسے ہی باہر آ جاتے، لیکن جب کوئی کہتا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی ہے تو امام مالک اس کا اہتمام کرتے۔ اب وہ اہتمام دیکھو، یہ میلاد منانے والوں کی محبتوں پہ اعتراض کرنے والے، ان کی گندی سوچ اپنی موت آپ مر جائے گی۔ امام مالک جیسا زمانے کا امام، جب انہیں یہ پتا چلتا کہ میں نے حدیث شریف پڑھانی ہے باہر نکل کے، کہ وَإِن قَالُوا الْحَدِيثَ دَخَلَ مُغْتَسَلَهُ، جب پتا چلتا کہ کوئی بندہ حدیث پڑھنے آ گیا ہے تو امام مالک غسل خانے میں داخل ہو جاتے، وَغْتَسَلَ غسل فرماتے، وَتَطَيَّبَ خوشبو لگاتے، وَلَابِسَ ثِيَابًا جُدَدًا نئے کپڑے پہنتے، وَلَابِسَ سَاجَ اور قیمتی کمبل لیتے، وَتَعَمَّمَ امامہ باندھتے، وَوَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ رِدَاءَهُ امامے کے اوپر چادر لیتے، اور تُلْقَ لَهُ مِنَسَّا ان کے لیے منبر رکھا جاتا، فَيَخْرُجُ یعنی تخت رکھا جاتا، نکلتے فَيَجْلِسُ عَلَيْهَا اس پہ بیٹھ جاتے، وَعَلَيْهِ الْخُشُوعُ اور ان پر خشوع کی کیفیت ہوتی، وَلَا يَزَالُ يُبَخَّرُ بِالْعُودِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک حدیث پڑھاتے رہتے عود کی خوشبو کے بھلے آتے رہتے۔ اب یہ جو کچھ امام مالک کر رہے ہیں کیا کسی صحابی سے بھی ثابت کیا جا سکتا؟ تو کیا یہ صحابہ سے بڑے دین والے نہیں؟ صحابہ مقتدا، غیر صحابی صحابہ کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، عمل ان کا زیادہ، فقاہت ان کی زیادہ، مگر وہ اس سے کافی ایڈوانس تھے، اگلے مقام پر تھے۔ ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہے، ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ یہ اہتمام نہ بھی کریں تو ان کے لیے اس سے اگلے مراتب ہیں کہ سرکار فرمایا تو اس کام جا، اس کی تو اسی میں معراج ہو گئی،
تو اس جہاد پہ جا، اس کو تو اسی میں درجہ مل گیا۔ اب یہ اہتمام کے خوشبو لگائے بیٹھے، اس وقت کے حالات ہی اور ہیں، کبھی کسی جہاد پر کبھی کسی جہاد پر، ابھی کلمہ پڑھانا ہے، ابھی فرض پہنچانے ہیں۔ بعد والے بھی بدعتی نہیں، نہ صحابہ سے دین میں بڑھ کر ہیں، لیکن جو اہتمام انہوں نے کیا، خوشبو مجلس میں کہ آتی رہے، کپڑے نئے پہنے اور پھر تخت پہ بیٹھے، امامہ اور اوپر چادر اور یہ سارا اہتمام، امام مالک بتا رہے تھے دنیا کو پتا چلے کہ میں نبیوں کے سلطان کی بات پڑھانے لگا ہوں۔ یہ تعظیم نہیں تھی مگر بدعت نہیں تھی، عشق رسول علیہ السلام کا ہی ایک تقاضا تھا کہ جس کی بنیاد پر پوری دنیا نے، ہر فرقے نے ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ امام مالک نے یہ حد ادب ہے، کمال ادب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کمال تعظیم ہے امام مالک کی طرف سے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے۔ اس واسطے اگر بندے کے دل میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو ذات رسول علیہ السلام سے، تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ اسے ان امور کی سمجھ نہ آئے۔ یقیناً یہ ایسا کام ہے کہ عقل سلیم تو انکار کرتی نہیں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اگر ہدایت مقدر میں کر دے تو یقیناً وہ منکر بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ آخر کس وجہ سے باقی امام مالک کے یہ نئے کام، ان پر تو فتویٰ نہیں لگا، امام بخاری کے نئے کاموں پر تو فتویٰ نہیں لگا، اور وہ نئے کام بھی ایک نئی نماز تک کے تھے، عبادت کے طور پر دین سمجھ کر وہ نیا کام کر رہے تھے، لیکن نیت تعظیم رسول تھی، تو اس بنیاد پر اسے جائز سمجھا گیا۔ تو ایسے ہی یہ آج کی انداز عیش و زبائش کے، اس کے اندر جب نیت سرکار کی آمد کی تعظیم ہے، اپنا تکبر اور ریا دکھلاوا نہیں ہے، تو یقیناً اس پہ وہی اجر ملے گا جو امام بخاری کو حدیث رسول کی ادب کے لیے اجر ملتا رہا تھا۔ اور یہ بات بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس لوگ جاتے تھے علاج کروانے کے لیے، اور ایک چیز کا نہیں، ہر بیماری کا، اور ذکر بخاری مسلم میں ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ کان اذا اصاب الانسان عین او شیء باعث الیہا مخدبۃ، جسے بھی نظر لگتی تھی، درد ہوتا تھا، بخار ہوتا تھا، کوئی بیماری ہوتی تھی، وہ پانی کا پیالہ لے کر ام المومنین کے پاس چلا جاتا تھا۔ عام خاتون نہیں، سرکار کی زوجہ محترمہ ہے، مسلمانوں کی 2-4 کی ماں نہیں، کروڑوں اربوں مسلمانوں کی ماں ہے، اور سرکار کی ازواج میں سے سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا۔ ابھی صحابہ تابعین کافی زندہ تھے، ان کے پاس پانی کا پیالہ لوگ لے کے جاتے تھے کہ بیماری دور ہو۔ کیا علاج تھا؟ بخاری مسلم میں اخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تمسکہ فی جلجل من فضہ، ان کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی اور اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک تھے، وہ نکال کے پیالے میں ڈالتی، خد خدت ہو پیالے کو جنبش دیتی، جب منہ مبارک غسل کر لیتے انہیں پھر سنبھال لیتی اگلے بیمار کے لیے، وہ پانی بیمار پیتا تو شفا پا جاتا۔ یہ عقیدہ توحید و رسالت کا ایک جدا موضوع ہے، لیکن میں اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں محفل میلاد کے لحاظ سے۔ کوئی کہتا ہے محفل تو سادگی سے بھی ہو سکتی تھی، یہ فضول خرچیاں، اتنی فضول خرچیاں، یہ لائٹنگ۔ میں کہتا ہوں ام المومنین نے سرکار کے منہ مبارک سنبھالنے تھے تو وہ تو کپڑے میں بھی باندھے جا سکتے تھے، لوہے کی ڈبی میں بھی رکھے جا سکتے تھے۔ وہ زمانہ جب ایک ایک کھجور کھانے کو ملے، اس زمانے میں منہ مبارک کے لیے چاندی کی ڈبیا بنوانا اور چاندی کی ڈبیا میں سرکار کے منہ مبارک رکھنا کس بیس پر تھا؟ ہے ام المومنین، کیا قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے منہ مبارک چاندی کی ڈبیا میں رکھو؟ نہیں آیا۔ کیا حدیث میں آیا ہے؟ نہیں آیا۔ تو کیا ام المومنین بدعت کر رہی تھی؟ نہیں، وہ تو سنیوں کی ماں ہے، بدعت کیسے کر سکتی؟ تو پھر کیا ہے؟
ام المومنین کی طرف سے میں جواب دے رہا ہوں کہ جب قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ان کی تعظیم کرو، تو تعظیم کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ سامنے ہو تو تعظیم ان کی کرو، ان کے جسم کے ہر جز کی تعظیم کرو، ان کی نسبت ہر نسبت کی تعظیم کرو۔ تو انہوں نے آیت سے یہ سمجھ لیا کہ جن کی کہ جمال کی تعظیم ہے تو ان کے ایک ایک بال کی بھی تعظیم ہے۔ تو سرکار کے منہ مبارک کی تعظیم کے لیے چاندی کی ڈبیا بنوا لی، بخاری میں ذکر ہے، مسلم میں ذکر ہے۔ تو یہ فضول خرچی والے فتوے تو وہاں بھی جا لگیں گے کہ زمانہ کیسا ہے، کتنی ناداری ہے، کتنی غربت ہے، اور یہ محفوظ کرنا تھا تو رومال میں بھی کر سکتی تھیں، اتنی قیمتی چیز کے لیے کیوں یہ تمام کیا؟ تو اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفادار بیٹو، تم اپنی امی جان کا سبق بھولے نہیں ہو۔ انہوں نے چاندی کی ڈبیا میں سرکار کے منہ مبارک رکھ کر یہ واضح کیا کہ اوروں کے بال اور ہوتے ہیں، نبیوں کے سلطان کے منہ مبارک اور ہوتے ہیں۔ تم نے بھی بتا دیا اوروں کی ولادت اور ہوتی ہے، نبیوں کے سلطان کا میلاد اور ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کنز العلماء۔ اسی بنیاد پہ حضرت ملا علی قاری مکی نے اپنی کتاب المولد الروی کے اندر یہ لکھا، لا زال اہل الاسلام فی سائر الاقطار والمدن العظام یحتفلون فی شہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام عالم اسلام فی سائر الاقطار، تمام ممالک کے اندر، والمدن، تمام شہروں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ یحتفلون، محفل کرتے ہیں، فی شہر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے میلاد کے مہینے میں۔ یہ ائمہ درجنوں سینکڑوں ہیں جنہوں نے اس پر گواہی دی، اور یہ حقیقت کہ لفظ عید سے اسے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے، اس پر میری کئی گھنٹوں کی علیحدہ تقریر ہے۔ مختصر یہ ہے کہ لفظ عید کا معنی یہ نہیں کہ ضرور اس کی کوئی نماز ہو، اور وہ بھی پوچھیں کہ یہ عید میلاد کی نماز کون سی ہے۔ لفظ عید کا تقاضا نماز نہیں ہے، لفظ عید کا مطلب ہے لوٹ کے آنے والا دن، تو یہ لوٹ کے آتا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، یہ کہاں کا تصور ہے؟ اسلام میں تو ایک حدیث میں ہمارے نبی علیہ السلام نے 5 عیدوں کا ذکر کیا ہے، ابھی اس میں عید الفطر کا ذکر ہی نہیں۔ یہ میرے پاس سنن نسائی ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث آئی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کتاب مناسک الحج، باب نہی عن صوم یوم عرفہ۔ عرفہ کہتے ہیں 9 ذوالحج کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان یوم عرفہ، ایک 9 ذوالحج، و یوم النحر 10 ذوالحج جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، و ایام التشریق 11 ذوالحج، 12 ذوالحج، 13 ذوالحج۔ کتنے دن ہو گئے؟ بولو کتنے ہو گئے؟ 5۔ آگے لفظ کیا ہے؟ سرکار کا فرمان ہے عید و نا اہل الاسلام، یہ 5 دن اہل اسلام کی عید کے دن ہے۔ کتنے دن؟ تو اس ایک حدیث میں تو 5 عیدیں ہیں، ابھی اس میں تو وہ ذکر ہی نہیں عید الفطر کا۔ یہ کون سے مکتب سے پڑھے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں؟ کیا سرکار کا علم ہے تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔
انہوں نے آج یہ لفظ بولنا شروع کیا کہ اہل اسلام کی دو عیدیں ہیں. سرکار نے یہی لفظ بولا عیدنا اہل الاسلام. اب اہل اسلام اب یہ سوچنا ہے کہ اہل اسلام وہ معتبر ہیں جو سرکار بتائے یا یہ معتبر ہیں جو یہ لوگ بتائیں. سرکار کہتے ہیں اہل اسلام کی یہ 5 عیدیں ہیں. سنن نسائی کتاب المناسک فصل باب النہی عن صوم یوم عرفہ حدیث نمبر 3004. اس میں لفظ عید کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی بات نہیں، اہل اسلام کی یہ 5 عیدیں ہیں. کس کی؟ اہل اسلام کی. تو ہم وہ اہل اسلام ہیں جنہیں سرکار اہل اسلام کہتے ہیں. لہذا یہ تو فکس ہی کوئی نہیں. اب یہ بتائیں جو کہتے ہیں عید ہوتی ہے تو عید کی نماز بھی ہوتی ہے، تو پھر عرفہ کی کون سی نماز ہے عید کے لحاظ سے؟ یوم النحر تو آ گیا، پھر 11 ذوالحج کی کون سی نماز ہے، 12 کی کون سی ہے، 13 کی کون سی ہے؟ عید تو ہے لیکن نماز کا ذکر نہیں ہے. اور ایسے ہی اور بھی لفظ عید کے لحاظ سے بہت سی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں. بلکہ میں جب بغداد شریف پڑھتا تھا ایک بہت بڑے عرب مفکر، وہ تو بالکل دوسری سمت چلے گئے، یہ کہتے ہیں نا تیسری کہاں سے آ گئی؟ وہ کہنے لگے ہے ہی ایک. کون سی؟ کہتے عید میلاد. صرف ایک عید ہے. مل عید الا عید احمد فانه عید الوجود بارضه وسمائه. لیکن ایک ہے صرف عید. کون سی؟ عید میلاد. پوچھا گیا عید الفطر عید الاضحیٰ وہ کہاں گئی؟ انہوں نے کہا میں بڑی عید کی بات کر رہا ہوں، تم چھوٹی چھوٹی عیدوں کی بات کر رہے ہو، لمیٹڈ عیدوں کی بات کر رہے ہو. کیسے؟ اس نے کہا عید الفطر کبھی چونٹیوں نے منائی ہے، عید الاضحیٰ کبھی چڑیوں نے منائی ہے، عید الفطر کبھی جگنوؤں نے منائی ہے، عید الاضحیٰ کبھی ستاروں نے منائی ہے. وہ کہتے ہیں یہ عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ صرف انسانوں کی ہے. عید میلاد انسانوں کی بھی ہے، زمینوں و آسمانوں کی بھی ہے. عید الوجود بارضہ و سمائہ، عید الوجود بارضہ و سمائہ. یہ صورتحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لحاظ سے اس یونیورسل عید کو ان لوگوں نے اس تذکرے میں ذکر کیا. بات کو مختصر کرتے ہوئے اس چیز کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بندہ محبت کے لیے بھی کرتا ہے اور مشکلیں ٹل جائیں اس لیے بھی کرتا ہے. تو کیا شرعی طور پر اپنی حاجت کے لیے دیگر 1000 کام بندہ مباح سمجھتا ہے جو مباح ہے؟ تو پھر جب غموں میں گھرا ہو اور چاہے کہ مجھے نجات ملے تو پھر سرکار کا ذکر. اس چیز کو تو اشرف علی تھانوی نے، یہ کتاب اس کی نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیوبند کے اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں حوالہ تو اور پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو سر ورق پر شعر لکھا ہے، نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نہ ہو کیوں مل کے پھر نور علی نور. اس کتاب کے اندر اس نے اس چیز کو لکھا ہے صفحہ نمبر 26 پر، ہیڈنگ ہے طاعون کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف ہے. طاعون بڑی مہلک بیماری، اس کا علاج لکھتا ہے. طاعون کا ایک معتبر علاج من جملہ اور علاجوں کے، کہ اور بھی ہیں لیکن ایک علاج کیا ہے؟ ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ہے. اور یہ علاج تجربے میں آیا ہے، مجرب علاج ہے. کس طرح؟ یعنی میں نے ایک کتاب نشر الطیب لکھی ہے.
نشر الطیب فی ذکر الحبیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے بارے میں، اتنی موٹی اردو میں کہتا ہے میں نے ایک کتاب نشر الطیب لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں۔ اس کے لکھنے کے زمانہ میں خود اس قصبہ میں طاعون تھا، جو تھانہ بھون اس کا قصبہ ہے، اس میں طاعون کا مرض تھا۔ بڑی لطیف لذیذ بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ جس روز اس کتاب کا کچھ حصہ لکھا جاتا تھا اس روز کوئی حادثہ نہیں سنا جاتا تھا، یعنی طاعون کی وجہ سے کوئی بندہ نہیں مرتا تھا، اور جس روز وہ ناغہ ہو جاتی تھی اس روز 2-4 اموات سننے میں آتی تھیں۔ کہ اس کتاب سرکار کے حالات کا ذکر جو ہے، جس میں جس دن میں ناغہ کرتا تھا اسرائیل نہیں کرتا تھا، 4-5 بندے مر جاتے تھے اس قصبے میں، اور جس دن میں لکھتا تھا ملک الموت چھٹی کر جاتا تھا، اس دن کوئی بندہ فوت نہیں ہوتا تھا۔ کہتا ہے ابتدا میں تو میں نے اس کو اتفاق پر محمول کیا، کہ چانس ایسا ہے کہ اتفاقاً جس دن میں سرکار کے ذکر کی چند لائنیں نہیں لکھتا تو بندے فوت ہو جاتے ہیں، ہمارے دیہات کے اتفاق ہے، اور جس دن کچھ لکھتا ہوں کوئی نہیں فوت ہوتا، میرا یہی نظریہ تھا۔ کہتا ہے لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے۔ اب دیکھو آیا ہوا فرشتہ واپس موڑنا کوئی معمولی بات ہے؟ تو جن کا نام قلم سے 4 لائنیں لکھیں حالات، اور ملک الموت اس دیہات سے چھٹی کر جائے تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو یہ جب لکھنے میں اتنی برکت ہے تو بولنے میں بھی برکت ہے۔ کہتا ہے کہ جس وقت آخر میں نے یہ التزام کیا کہ پہلے تو کبھی میں ناغہ کرتا تھا کبھی ملک الموت کرتا تھا، پھر جب تجربہ ہو گیا کہ میرے لکھنے سے جب اتنے بندے بچ جائیں جن کا ٹائم فکس تھا مرنے کا، تو کہتے ہیں میں نے پھر کیا کیا، اشرف علی تھانوی کہتا ہے تو میں نے یہ التزام کیا، اپنے اوپر لازم کر لیا کہ روزانہ کچھ حصہ اس کا ضرور لکھ لیتا تھا، اور بندہ کوئی مرتا نہیں تھا۔ کہتا ہے آج کل بھی لوگوں نے مجھے طاعون ہونے کے متعلق اطراف و جوانب سے لکھا ہے، تو میں نے ان کو بھی جواب میں یہی لکھا ہے کہ نشر الطیب پڑھا کرو۔ تو اب ان سے پوچھیں کہ صحابہ نے کون سی نشر الطیب لکھی، اور طاعون سے بچنے کے لیے صحابہ نے کہاں پڑھی؟ تو پتہ چلا کہ حق ظاہر ہو کے ہی رہتا ہے۔ ابھی چند سال سے میرا مکالمہ نجد کے مفتیوں سے چل رہا ہے، عید کے لفظ سے وہ اپنا یوم وطنی مناتے ہیں باقاعدہ عید کے لفظ سے۔ تو جو ابھی بھی بن باز ہے، یعنی وہ عبدالعزیز مفتی جو گرینڈ مفتی ہے وہاں کا، نابینا، پہلے تو حج کا خطبہ بھی وہی دیتا تھا، اب نہیں دیتا لیکن ابھی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہم نے ایک نیا تہوار بنا لیا ہے عید وطنی، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے، عید وطنی کیوں شروع ہو گئی؟ تو اس نے کہا اس کا تو قرآن میں ثبوت ہے۔ کیسے؟ جو آیت میں نے پڑھی یہی اس نے مضمون میں لکھی، کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ کہتا ہے کہ یہ عرب کی سرزمین پہ چور ڈاکو بڑے تھے، ابن عبد الوہاب نے آ کر یہاں امن قائم کیا، ہمیں ایک سلطنت مل گئی اور ایک دین کا کام شروع ہو گیا اور توحید کا کام ہونے لگا۔ چونکہ اس دن ہمیں حکومت ملی ہے اور یہ ایک نعمت ہے اور نعمت کا اظہار کرنا چاہیے اور اظہار کے لیے پھر جلوس کرنے چاہیے۔ تو میں نے کہا اگر عقل ہو تو
कितनी आसान बात है। अगर एक खानदान को हुकूमत मिले तो ईद मनाना जायज हो जाए, तो जब पूरे जहान को आजादी मिले उस 12 रबीउल अव्वल को फिर जश्न मनाना क्यों ना जायज हो? अगर सऊदी अरब का नेशनल डे मनाना कुरान में है तो मिलाद मनाना आज तक क्यों नहीं नजर आया कुरान से? इससे क्यों इनकार किया जा रहा है? इसके लिहाज से। और फिर वो जो नेशनल डे है, मेरे पास उसकी फाइलें हैं हर साल की, तकरीबन 60-70 किस्म के फंक्शन होते हैं। हम तो मिलाद में वो सारी चीजें करते ही नहीं, वो दीन समझ के। कहीं ऊंट कुर्बान, कहीं कैदी आजाद, कहीं मोबाइली के चंद मिनट फ्री, कहीं झंडियां, कहीं अपाहज लोगों की रैलियां, कहीं नाबीना लोगों की रैलियां, कहीं पहाड़ों के ऊपर जुलूस, कहीं समुंदर की तह में उतर के। इतने तरीके उन्होंने घड़े झंडा साथ लेकर के हम यौम वतनी मना रहे हैं। बल्कि यह भी है कि यौम वतनी में एक मर्तबा पुलों से कारें नीचे कूद गई और कहा कि ये शराब पी के यौम वतनी मना रहे थे। तो वहां तो शराब पी कर यौम वतनी को कुल बिफदलिल्लाह कहा जा रहा है, और हमारे नजदीक फल यफरहू, हर वो अंदाज जो शरीयत से टकराए उसका ताल्लुक कोई महफिल मिलाद से नहीं, कोई जुलूस मिलाद से नहीं। वो भंगड़े, वो डांस, वो ढोल ढमक्के, वो उरियानी फुहाशी, ये फल यफरहू का हिस्सा नहीं है। ये हमारे खिलाफ साजिश है अगर कोई ऐसा करता है, ताकि उस जरिए से इस मुकद्दस इवेंट को बदनाम किया जाए। तो हमें ये खुद रोकना चाहिए ऐसे लोगों को कि वो हमारे जुलूसों में आकर इस तरह की सूरत हाल इख्तियार ना करें। ये तो है कि वुजू, अदब, एहतराम, जैसे अभी इमाम बुखारी का बताया, इमाम मालिक का बताया, हमारा ये तरीका है। और इस तरीके के मुताबिक जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हम इस खुशी का इजहार करते हैं। और यह भी 2 तरह की आयत है कुरान मजीद में। एक जगह अल्लाह फरमाता ला तफरहू, मत खुशी का इजहार करो। दूसरे फल यफरहू, खुशी का इजहार करो। तो फिर कुरान तो टकराता नहीं, कहीं कहता है ना करो, कहीं कहता है करो। तो आयात माकबल पढ़ने से पता चलता है जो ला तफरहू है वो ये है कि किसी गुनाह पर खुशी का इजहार ना करो, कि कोई बाबा का बच्चा मेरा रात 10 भैंसे ले आया है लिहाजा मैं आज बड़ा खुश हूं, या दूसरा कि खुशी के इजहार में खिलाफ शरा कि अल्लाह ने बेटा दिया है तो आज शराब की दावत कर रहा हूं माज़अल्लाह। तो ये है ला तफरहू, और ये जिसमें तुम बैठे हो ये है फल यफरहू, जो रब्बे जुल जलाल का हुक्म है। उसके मुताबिक शरीयत के जो ज़ाब्ते हैं उनको पेश नजर रखते हुए ये अल्लाह के फजल से अहले सुन्नत व जमात इस अजीम मिशन पर सहाबा की तहरीक के कारकुन बन के आगे इसको पहुंचा रहे हैं। ये सब कुछ बैटरी चार्ज करने के लिए है, और बैटरी चार्ज करने का मकसद अंधेरों में चिरागा करना है। कोई ऐसा भी देखा कि बैटरी चार्ज करके रख दे अंधेरे में जलाए नहीं? तो ये चार्ज करनी है तो रोशनी करनी है, निकलना है अकीदा खत्म नबूवत के लिए, निकलना है नामूस रिसालत के लिए, निकलना है 295 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये मिलाद से बैटरी चार्ज करके निकलना है पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए। लिहाजा इसी बात पर खड़े होकर मेरे साथ हलफ उठाओ, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अमेरिका शैतान को बता दो कि शरीफपुर शरीफ में आशिकाने रसूल वाजे कर रहे हैं कि हम अल्लाह को अकबर मानते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म
नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद हम थके नहीं हैं, या नबी हम टिके नहीं हैं, या नबी हम रुके नहीं हैं, या नबी हम झुके नहीं हैं, या नबी हम दबे नहीं हैं। या नबी मेरे दिल की धड़कन या नबी मेरे खून में शामिल, या नबी हम सबका मसलक या नबी नबियों का नारा। या नबी तेरी शान की खातिर या नबी हम जान भी देंगे। या नबी मैं मर भी गया तो या नबी मेरे कफन पे लिखना, या नबी मेरी कब्र पे लिखना, या नबी छाया छाया दीन छाया 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 दीन छाया 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 दीन छाया 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 दीन छाया आसिया मलऊना को, फांसी दो आसिया मलऊना को फांसी दो गैर शरीफ फैसला नामंजूर नामंजूर गैर शरीफ फैसला। नामंजूर नामंजूर। हमारे तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमा पीर सैयद खुर्रम रियाज शाह साहब रिजवी 3 दिन से गिरफ्तार किए गए हैं। उनकी रिहाई का मुतालबा भी नारे की शक्ल में करते हैं। पीर सैयद खुर्रम रियाज शाह रिजवी को रिहा करो, खुर्रम रियाज शाह रिजवी को रिहा करो खुर्रम रियाज शाह रिजवी को रिहा करो।